اب اسٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی سی ایل کے تمام ساتھیوں کو اور یہاں موجود میرے مرکزی عہدیداران اعظم خان، مشتاق، سہیل بلوچ، سلیم بھائی اور دیگر تمام ساتھی اور دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت جو موجودہ سیناریو ہے، جو حالات اس وقت بالخصوص واٹس ایپ اور فیس بک پہ چل رہے ہیں، ہمارے معاہدے کے متعلق جو لوگ اس پہ گفتگو فرما رہے ہیں، ہمارے مرکزی عہدیداران بھی اس پہ بات چیت کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی زینت بنا رہے ہیں، تو میں نے بھی محسوس کیا کہ اس وقت دوستوں کو اسی میڈیا کے ذریعے میں بھی انگیج کروں اور جو حقائق ہیں، جو معاملات ہیں، اس کے متعلق آپ سے گفتگو کروں۔ دوستوں ساتھیوں، یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک شاندار ایگریمنٹ ہوا تھا، بھرپور طریقے سے پوری فیڈریشن جو چاہتی تھی۔ مثال کے طور پہ بی پی ایس ریوائز کرانے کا معاملہ جو ہمارا مین ایشو تھا، اس میں ہم پوری طرح کامیاب ہوئے اور ایگریمنٹ میں موجود تمام چیزوں کو جب آپ پڑھیں گے بی پی ایس کے متعلق، پہلا پوائنٹ ہے اس میں یہ چیز بالکل واضح طور پہ تحریر ہے، جس میں مینجمنٹ سائٹ سے اور یونین سائٹ سے تمام دوستوں کے سائن ہیں، عہدیداروں کے اور یونین کے عہدیداروں کے، اور اسی طرح مینجمنٹ سائٹ سے جو مذاکراتی کمیٹی تھی جلال صاحب کی سربراہی میں، ای وی پی ایچ آر، ان کے دستخط اور پوری کمیٹی کے دستخط موجود ہیں، اور اس میں یہ بات واضح طور پہ مطالبہ کیا گیا کہ ہمارے اسکیل ریوائز کیے جائیں، اور مینجمنٹ نے ایگری کیا، اور وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے بی پی ایس 2015 تک انہوں نے اسکیل پارٹ میں منظور کیا کہ اس کو وہ تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے تحریر فرمایا کہ یہ 2015 کے بی پی ایس پہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ 2008 پی ٹی سی ایل اسکیل سے ریوائز کر دیے جائیں گے۔ دوستو، اسی طرح ہمارا جو دوسرا ایشو تھا این سی پی جی ریوائز بی پی ایس اسکیل، ہم اس پہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے، یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تمام دوستوں نے کوشش کی اور این سی پی جی کے ساتھی بھی موجود تھے۔ دوستو، اس میں میں اعتراف کرتا ہوں، اور چیئرمین صاحب نے جو کل کہا ہے وہ بالکل بجا ہے کہ ہم اس میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن این سی پی جی کے جو معاملات تھے وہ تمام دوستوں نے مل کے، اور جس میں این سی پی جی کے نمائندے بھی شامل تھے، بہت زیادہ ایفرٹس کر کے ان کے اسکیل 100% بی پی ایس کے متعلق ریوائز کرایا 130%، اور دیگر معاملات کسی حد تک میڈیکل کا ایشو بھی ان کا 1 ایئر تک انہوں نے آفٹر ریٹائرمنٹ تسلیم کیا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پہ ایک اوپننگ ہے آگے۔ اگر یونین کو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں، مضبوط یونین موجود رہتی ہے، ریفرینڈم اور الیکشن ہوتے رہتے ہیں، تو یہ آگے بڑھ کے کچھ معاملات اچھے ہو سکتے ہیں۔ اب آ جائیں آپ کہ جو ایگریمنٹ میں تنخواہ کا اضافہ تھا، وہ بھی ہم سمجھتے ہیں ہم اصولی طور پہ کامیاب ہو گئے۔ اصولی طور پہ ہم ایگریمنٹ میں یہ ایگری کرانے میں کامیاب رہے، یہ پوائنٹ اس میں موجود ہے۔ ایگریمنٹ فیس بک پہ تمام واضح طور پہ موجود ہے، جس کے اندر یہ تحریر ہے کہ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ تمام بی پی ایس امپلائی کو ایکولی اس پہ
ہم تو 20% چاہتے تھے لیکن 30% تک مینجمنٹ ایگری ہوئی، اور انہوں نے اپنے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ یکساں تقسیم کریں، یکساں اضافہ کرائیں، اور ہم نے کوشش کی کہ اس کے جو سالانہ اضافہ ہے یا یہ اس دفعہ ہم نے یہ کیونکہ گورنمنٹ نے سالانہ اضافہ نہیں کیا تھا، لہذا ہم نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کے ذریعے وہ اضافہ ممکن بنایا، اور اس میں ہم نے یہ شرط بھی ختم کرائی کہ اپریزل کے طور پہ نہیں، یہ تمام لوگوں کو یکساں دیا جائے، اس میں اے بی سی اچھی پرفارمنس کا کوئی معاملہ نہ ہو، اور ہم اس میں بھی کامیاب رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مینجمنٹ نے جن کے بیسک اسکیل کی رقم ہم سے زیادہ تھی، ان کو شاید 28% اور ہمیں 56% دیے تاکہ ہمارا ریشو ایکول ہو سکے۔ ہم نے نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی، نہ اپنے ساتھ کوئی زیادتی ہونی تھی۔ تمام پی ٹی سی ایل امپلائیز کو ایکولی کم و بیش 13% سے زیادہ کم کسی کو نہیں ہوا۔ اگر آپ کوشش کریں تو آپ کو اس چیز کا بھی اندازہ ہو جائے گا اپنی پے سلپ میں، اور آپ کو اس معاملے کا بھی پتہ چل جائے گا کہ سب کے یکساں ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایچ جی اسٹاف کارپوریٹ اسکیل جنہوں نے آپٹ کیا ہے، وہ دوست بھی ہمارے محکمے کے ہمارے ساتھی ہیں، اور ان میں سے بھی اکثر نے ہمیں ووٹ دیا، اور ریفرینڈم جیتنے کے بعد ہم سارے ورکر کے نمائندے ہیں۔ ہم اگر محکمے میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، امپلائی، ہم سب کے نمائندے ہیں، تو ہمارا فرض تھا کہ ہم اس ایگریمنٹ میں ان کے لیے بھی کچھ کریں، اور ہم نے مینجمنٹ سے ایگری کرایا کہ جناب ان کے بھی اسکیل میں اضافہ کیا جائے، اور 20% ہمارے ایگریمنٹ کے ذریعے ان کی جو اسکیل ہے کارپوریٹ اسکیل اس کو ریوائز کیا گیا۔ دوستو، ہم نے تو یہ بھی کوشش کی تھی کہ ایس جی اسکیل والوں کو ایک آپشن دیا جائے کہ وہ اگر بی پی ایس میں آنا چاہے تو ان کو واپسی آنے کی اجازت دی جائے، اور مینجمنٹ کے اس مطالبے کو بھی ماننے کی کوشش کی تھی کہ دونوں طرف سے آپشن کھولو، جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایس جی بہت اچھا ہے اور لوگ جانا چاہیں تو بی پی ایس سے بھی آپ ان لوگوں کو آفر دیں کہ وہ اس کو چوز کریں۔ لیکن بہرحال اس آفر پہ تو وہ تیار تھے، وہ پہلے دن سے ہم سے یہ بات بول رہے تھے کہ آپ کارپوریٹ اسکیل لیں، ورکر کو فائدہ ہوگا، لیکن کیونکہ ہمارا مینڈیٹ تھا، ہماری دوستوں کی خواہش تھی کہ ہم بی پی ایس اسکیل کو ریوائز کرائیں 17 تک، وہ ہم نہ کرا سکے، لیکن 2015 کے اسکیل ہم نے ایز پر ایگریمنٹ ریوائز کرا لی ہے۔ تو دوستو یہ ایک بڑی کامیابی تھی، اور اسی طرح ہم نے اور کئی چیزیں، وہ اس وقت ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں، لیکن آپ ایگریمنٹ کا مطالعہ کریں گے تو کئی چیزیں اس میں بہتر ہوئیں، اور یہ ایگریمنٹ ایک دن میں نہیں ہو گیا، اس ایگریمنٹ کی ڈرافٹ کی تیاری میں شاید 1 ماہ سے زیادہ لگ گیا۔ اس دوران کئی دفعہ ڈیڈ لاک آیا۔ اگر مینجمنٹ بی پی ایس ریوائز 2015 میں لکھنا چاہ رہی تھی تو ہم نے اس چیز کو آگے بڑھا کے میٹنگ آگے چلی گئی، ہم اپنے گھر آ گئے، مینجمنٹ دوسرے کام میں لگ گئی، لیکن پھر 1 ہفتے بعد دوبارہ مینجمنٹ نے ہمیں میٹنگ کال کی اس ایگریمنٹ کے ساتھ کہ آپ جو 2015 کا ریوائز اسکیل بی پی ایس لکھوانا چاہتے ہیں، ہم لکھنے کو تیار ہیں۔ دوستو، اس تمام میں یہ کوئی کسی کی بڑائی یا کسی کی کوتاہی کی نشاندہی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو 14 رکنی کمیٹی تھی وہ بخوبی جانتی ہے کہ اس میں کیا معاملات رہے، دوستوں کے کیا کردار رہے، کتنی کوششیں رہیں، یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں دوستو۔ اور یہ ایگریمنٹ جب ہم نے پبلش کیا، جب ہم نے لوگوں کو بتایا ایگریمنٹ کے وہ اہم نکات لوگوں کو بتائے، تو لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور پی ٹی سی ایل کے اندر ورکر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن دوستو، ہمارے لیے المیہ یہ ہوا کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ نوٹیفیکیشن ہمارے ایگریمنٹ کے
سے مختلف آ جائے گا. جو چیزیں ایگریمنٹ میں طے ہوئیں اس میں سے کچھ چیزوں پہ بات نہیں ہوگی. پی ٹی سی ایل کے نوٹیفیکیشن میں ذکر نہیں ہوگا. تو جب ہم نے پہلا نوٹیفیکیشن آیا تو اس کے کئی نکات پہ ہم نے شدید احتجاج کیا، تحفظات کا اظہار کیا. مینجمنٹ سے میں نے بھی بات کی، حافظ صاحب نے بھی بات کی، شاید یقیناً چیئرمین نے بھی کی ہوگی کہ یہ چیزیں ہمارے ایگریمنٹ کے برعکس ہیں، اس سے مختلف ہیں. بہرحال اس پہ بات چیت چلی. میں ایگریمنٹ کے بعد جو میں تو کراچی واپس آنا تھا مجھے، لیکن اسی دوران ایبٹ آباد میں ایک جلسے میں جو کہ سردار اورنگزیب نے ارینج کیا تھا، اسی طرح لاہور میں سیکرٹری جنرل حافظ لطف اللہ اور دوستوں نے جو جلسہ ارینج کیا تھا، میں اس میں شریک ہوتے ہوئے آیا. اور آپ میری اسپیچ جو ریکارڈ پہ موجود ہے سن سکتے ہیں. میں نے دوستوں سے یہی خواہش کا اظہار کیا کہ اب آلریڈی یہ ایگریمنٹ ہم کامیابی سے کر چکے ہیں، اور لہٰذا اب اس کے نوٹیفیکیشن کے لیے اسلام آباد کے جو دوست اور ساتھی ہیں، لاہور کے جو دوست اور ساتھی ہیں، اور اسلام آباد کے اطراف کے شہروں کے جو دوست اور ساتھی اور عہدیداران ہیں، وہ اپنا کردار ادا کریں. اب اس پہ پہرا دیں، اس نوٹیفیکیشن کو بالکل ایگریمنٹ کے مطابق کرائیں. میں چیئرمین صاحب نے جو شکوہ کیا ہے، میں اس سلسلے میں تمام دوستوں کو بالخصوص چیئرمین اور حافظ صاحب کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب پہلا نوٹیفیکیشن آیا اور اس میں اختلافات سامنے آئے کہ یہ غلط ہو گیا ہے، تو ہم حافظ صاحب کیونکہ بیمار ہو گئے تھے، شاید ان کا بلڈ پریشر شوٹ تھا، وہ ایک آدھ دن پہلے سے ہاسپٹلائز تھے. میں نے کوشش کی کہ ان سے بات کروں، میری بات نہ ہو پائی. تو پھر مجبوری میں نے ڈپٹی سیکرٹری جنرل انور بھٹی سے بات کی. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بھی اسلام آباد جا رہا ہوں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ چیئرمین صاحب کو بھی ساتھ سمیٹ لیں، سردار صاحب سے بھی رابطے میں رہیں، اور اسلام آباد کے دیگر دوستوں کے رابطے میں رہیں، اور اس نوٹیفیکیشن کو تصحیح کرائیں. تو دوستو پھر اس پہ لوگوں نے کام کیا. لیکن جو آج چیئرمین نے شکوہ کیا ہے، اگر یہ سیکرٹری جنرل صاحب اس وقت تھوڑی سی اتحاد کی بات کر لیتے اور چیئرمین کو بھی لوپ میں لے لیتے تو یہ حالات پیش نہ آتے. لیکن بہرحال وہ نوٹیفیکیشن کو تبدیل کیا گیا، بلکہ اس کو کلیئرفیکیشن کے ذریعے تبدیل کیا گیا کہ یہ کلیئرفیکیشن دے رہے ہیں ہم نوٹیفیکیشن کی. اور اس میں بی پی ایس کا ذکر تو کر دیا گیا کہ بی پی ایس 2015. لیکن جو سوشل میڈیا پہ ہمارے کچھ مہربان دوست جو کافی دانا ہیں، جن کے وجہ شہرت قابلیت کی بھی ہے، لیگل قابلیت کی بھی ہے، انہوں نے جو معاملات اٹھائے، جو سوشل میڈیا پہ جو حالات جو ان کی طرف سے جو معلومات دی گئی، اس سے ورکر میں بہت بے چینی ہو گئی تھی. لیکن 2015 بی پی ایس لکھنے کے بعد تھوڑا سا سکون آیا. لیکن پھر اسی نوٹیفیکیشن میں مینجمنٹ کی جانب سے یہ تحریر کر دینا کہ بی پی ایس 2015 کے ریوائز ہونے کے بعد پینشن کسی صورت 2008 سے کم نہیں ہوگی. وہ اصولاً تو اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ 2015 ہو جائے، لیکن بہرحال وہ نہیں لکھا گیا. تو اس پہ پھر کوشش کی گئی کہ اسے تصحیح کرائیں. میں نے اس دوران حافظ صاحب سے بات کی. میں نے اس پہلی کلیئرفیکیشن کے لیے میں نے مینجمنٹ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا، اور انہوں نے اس بات کا یقین دلایا تھا، چیئرمین نے بھی کیا، انہوں نے یقین دلایا تھا کہ ہم اس معاملے کو کلیئر کر دیں گے. لیکن ایک معاملہ کلیئر ہونے کے بعد پینشن کا ایشو آ گیا، اور ایک بار پھر سوشل میڈیا پہ ہمارے مخالفین اور کچھ دوستوں نے اس پہ تنقید شروع کر دی، جس سے ورکر میں بے چینی ہوئی. اور آج میں نے حافظ صاحب سے پھر عرض کی کہ جناب آپ ایک کام کریں. انہوں نے مجھے خود فون کیا حافظ صاحب نے کہ ہم ایک میل کر دیتے ہیں. میں نے کہا بالکل فوراً میل کریں، اور اس میں آپ مجھے بھی کاپی میں رکھیں، میں بھی اس کا ریمائنڈر مینجمنٹ کو بھیج دوں گا. اور ہمیں اس میں یہ لکھنا چاہیے کہ پینشن کا جو فارمولہ ہے وہ فوری طور پہ جو ہمارے محکمے کی، ہمارے ادارے کی پینشن بنانے والے جو پورے پاکستان میں شعبے ہیں، جو یونٹس ہیں، ان کو فوراً حسب روایت مینز کہ جیسا پہلے ماضی میں ہوتا آیا ہے
کہ اس کے ریوائز کے نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہی ای ایف سیز کو یا اس وقت جو پینشن بنانے کے یونٹس تھے ان کو بھیج دیے جاتے ہیں. پینشن کی انکریز کتنی لگیں گی کتنی کم ہوں گی اس کو وہ اس میں شائع کر دیتے ہیں اور اسٹاف کو اور جو ہمارا ورکر ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ریوائز ہونے کے بعد میری پینشن میں کیا ہوگا. جب اس چیز کو مطلب خفیہ رکھا گیا یا وقت پہ اس کو نہیں بھیجا گیا اور بلکہ ہمارے حافظ صاحب نے جو ان کو میل کی وہ یہ کر دی کہ سوال ہی غلط کر دیا اس میں کہ ہم نے سنا ہے کہ ہماری پینشن ریوائز وہ ہو گئی ہے فریز اور انہوں نے اس کا جواب جیسا غلط سوال ایسے ہی غلط جواب آ گیا. اس میں آ گیا کہ نہیں جی ہم جو لاسٹ پے جو ڈرا کرے گا ورکر اس کی رننگ بیسک پہ پینشن کا فارمولہ لگائیں گے. تو میں حافظ صاحب کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے کوشش بھی کی انہیں بتاؤں اور سردار سے میری بات بھی ہوئی کہ اور میں نے گروپس میں بھی ڈالا کہ یہ تو آلریڈی اسی طرح پینشن کیلکولیٹ ہوتی ہے. جو لاسٹ پے ڈرا کرتا ہے آدمی اس کی پے سلپ پینشن کے کاغذوں میں لگی ہوتی ہیں اور اسی کے حساب سے پینشن کا کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. تو یقیناً انہوں نے جواب دے دیا. بھائی ہمیں تو یہ سوال کرنا تھا جیسے 2017 میں جو ایس جی اسکیل آیا تھا جب اس کا فارمولا فوراً ہی ای ایف سی اور دیگر برانچوں میں چلا گیا تھا پینشن کے معاملات دیکھنے کے لیے, تو وہاں یہ پتہ چلا کہ جو ہماری 15 انکریز تھی اس میں سے شاید 13 ختم کر دی گئیں اور 2 اس میں ایڈ کی گئیں, تو اس کی وجہ سے پھر معاملات خراب ہو گئے. تو یہ اسی لیے چیئرمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اور میں بھی مینجمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بلیک اینڈ وائٹ پینشن کا فارمولہ ہے وہ فوری طور پہ متعلقہ برانچوں میں بھیج دیا جائے تاکہ یہ ہماری کوشش یہ کاوش ناکام نہ ہو جائے اور ورکر مایوس ہو کے جو معاملات ہیں وہ خرابی کی طرف نہ جائیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ 2 دن کے اندر اندر یا اب تو 1 ہی دن رہ گیا, یہ اگر فارمولہ بھیج دیا جاتا ہے تو ہمارے اور مینجمنٹ کے لیے اس سے نیک معاملات کا آغاز ہوگا. اور ابھی تک جو پورے پاکستان میں یہ چیزیں مجھ سے سوالات کی صورت میں آ رہی ہیں, لوگ ریجیکشن کی بات کر رہے ہیں, میں نے ان سے یہی کہا کہ بھائی ہمیں امید ہے کہ معاملات درست ہو جائیں گے, پینشن کا معاملہ درست ہو جائے گا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ درست کر دیں تاکہ خدا نخواستہ ان حالات کی وجہ سے ریجیکشن کی صورت سامنے نہ آئے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس چیز پہ نظر رکھیں اور اگر فارمولہ نہیں آتا یا آپ اس کے کوئی وہ چیز دیکھتے ہیں اس میں تو وہ آپ یہ دیکھ کے فیصلہ کریں, یہ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ کل تک فارمولہ آ جاتا ہے. تو پھر میں ان تمام دوستوں کو جنہوں نے مجھے فون کیے وہ تمام حالات کو دیکھنے کے بعد اپنے حالات دیکھنے کے بعد اپنا فیصلہ کریں, کسی کی باتوں میں آ کے فیصلہ نہ کریں. اگر اسکیل ریوائز ہوا یہ حقیقت ہے, پینشن میں اگر کوئی ابہام ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے مطالبہ کیا ہے اور ممکن ہے کہ وہ مطالبہ پورا ہو جائے, لیکن آپ جو بھی اس میں آگے معاملات ہوں اپنے حالات کے مطابق دیکھ کے فیصلہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے, ہم پہ رحم کرے. ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ پینشن کہ وہ فارمولہ جو قانونی طور پہ ہمارا حق بنتا ہے وہ پرفارمنس کی صورت میں جو ہمیں دیا گیا یا پینشن کی گرانٹ جو پی ٹی سی ایل اتھارٹی نے ہمیں دی وہ گورنمنٹ سے کم تھی, ہم لیکن اس پہ تکیہ کر بیٹھے کہ ٹھیک ہے وہ ہمارا کورٹ ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں ریویو پہ چلا گیا ہے, ریویو سے فیصلہ ہو گیا ہے, اس پہ اگر کوئی فائنل فیصلہ ہو جاتا ہے جب دیکھا جائے گا. لیکن جو پینشن کی وہ ہے جو پی ٹی سی ایل مینجمنٹ نے اناؤنس کی ہوئی ہے 12-15 سال کی, وہ جو ہم پہ لگنی ہے وہ اسی حساب سے بھی اگر لگ جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول ہونا چاہیے, ہم اسے قبول کریں گے. لیکن ضروری ہے
کہ اس کو بالکل اوپنلی سامنے لے آیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں حافظ صاحب سے بھی، چیئرمین صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، بحیثیت مرکزی عہدیدار تمام دوستوں کو مرکزی صدر کی حیثیت سے اپیل کروں گا کہ خدا را اس کو کوئی محاذ نہ بنائیں کہ میرے علاقے سے میں اس کو اتنے پرسنٹ لوگ اس کو آپٹ کریں گے یا اتنے پرسنٹ لوگ دوسری طرف سے بیان آئے کہ ریجیکٹ کریں گے، یا تیسری طرف سے ہمارے واللہ عالم وہ کٹنگ کی ہوئی ویڈیو ہے لیکن وہ الفاظ واضح ہیں کہ ہمارے نشر و اشاعت کے سیکٹری سی بی اے کے اور ترجمان اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو نہیں لے گا وہ اس کا خود ہی انجام کا ذمہ دار ہوگا۔ تو دوستو اس قسم کی باتیں نہیں کریں، ہمیں لوگوں کو پینشن کے فارمولے تک انتظار کی ریکویسٹ ہے اور اس کے بعد ورکر کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ تمام حقائق دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے۔ ہم ایس جی کی طرح مجبور نہ کریں لوگوں کو، اور نہ اس کو ریفیوز کروانے کی کوشش کریں، نہ اس کو منظور کروانے کے لیے کوشش کریں، اور ورکر کو تمام حقائق سے آگاہ کرنے کے بعد اس کی سوچ کے مطابق ان کو چھوڑ دیا جائے۔ بہت شکریہ۔